السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے معزز سامعین، ہمارے مسلمانوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے، مایوسی۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں اگر کامیاب نہیں ہوتے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے معزز سامعین، مایوسی ایک مرض ہے، یہ ایک مرض ہے۔ گویا کہ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو اس مرض کو آپ کو دور کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ اللہ پاک سے نیک امید رکھیے، اچھی امید رکھیے، اچھی سوچ رکھیے۔ یاد رکھیے میرے آقا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں، پس گمان کرنے والا جیسا گمان کرے۔ یعنی مفتی احمد یار خان یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو بندہ آیا ہے، اس بندے سے مراد مومن بندہ ہے۔ اب بندہ جیسا گمان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی ہے، پازیٹیو سوچ رکھنی ہے، نیگیٹو سوچ نہیں رکھنی ہے۔ مثبت سوچ رکھیں گے تو نتائج بھی مثبت نکلیں گے، پازیٹیو سوچ رکھیں گے تو نتائج بھی پازیٹیو نکلیں گے، اور نیگیٹو سوچ رکھیں گے تو نتائج بھی نیگیٹو نکلیں گے۔ منفی سوچ رکھیں گے تو نتائج بھی منفی نکلیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے گی مگر یہ کہ وہ اللہ پاک سے نیک گمان رکھتا ہو۔ تو پیارے معزز سامعین، ہمیں نہیں پتہ کہ موت کب آئے گی، آج آئے گی یا کل آئے گی یا 1 سال بعد آئے گی یا 1 مہینے بعد آئے گی، ابھی بھی آ سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موت اس حال میں آئے کہ آپ اللہ پاک سے نیک گمان رکھتے ہوں۔ اگر مان لو آپ کی اس حال میں موت آئی کہ آپ اللہ پاک سے اچھا گمان نہیں رکھتے ہو تو سوچیے آپ کا کیا انجام ہوگا۔ جی ہاں، اس کا بہت بھیانک انجام بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ میں بچائے۔ کیونکہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے گی مگر یہ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ آگے فرمایا اسی کے بارے میں، اسی کے تعلق سے، کہ ایک قوم تھی جو اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، یعنی وہ اللہ پاک سے برا گمان رکھتی تھی، اسی برا گمان نے اسے ہلاک کر دیا، بربادی تک پہنچا دیا، خاک و خستار کر دیا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تمہارا گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا، یہ تمہارا گمان ہے جسے تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا، تو اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ مطلب کہ یہ لوگ برا گمان کرتے تھے، اس برا گمان نے ان کو بربادی تک پہنچا دیا۔ تو پتہ لگا اس آیت سے کہ برا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا مسلمانوں کا کام نہیں، مومن کا کام نہیں، کافروں کا طریقہ ہے، کافروں کی سوچ ہے، ان کا یہ عمل ہے۔ یہ مومن کا کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے برا گمان رکھے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے، کوئی کام کرے تو اس میں کامیاب ہو جائے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مشورہ کر لے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں بھی حکم آیا، دیکھیے قرآن پاک میں کیا نہیں ہے، حدیث پاک میں کیا نہیں، ہر چیز کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور تم مشورہ کر لو کسی معاملات میں تو جب عزم کر لو، فتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب تم کوئی کام کرو تو اس کام سے متعلق جو ماہر ہو اس سے مشورہ کرو، اور جب مشورہ کر کر کسی کام کو آپ طے کر لو کہ یہ کام کرنا ہے تو اس پر پختہ عزم کر لو، اور اس پختہ عزم کے بعد اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، پھر دیکھیے آپ کیسے کامیاب نہیں ہوتے، پھر دیکھیے آپ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ناکامیاب ہوئے ہم جو ہے امید توڑ دیتے ہیں، ذرا سی اگر ہم فیل ہوئے تو ہم امید توڑ دیتے ہیں۔ نہیں پیارے بھائی، ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ اس کے لیے چاہیے یہ کہ مکمل اس کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ وہ جو کام ہے اس کے
جو شرائط ہے پورے کر لیجیے، وہ کام ہے اس کے تقاضے پورے کر لیجیے، پھر اب اللہ پاک سے دعا کیجیے، پھر دیکھیے کیسے کام پورا نہیں تھا۔ اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کے پورے تقاضے پورے کریں، اس کی جو شرائط پوری کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھروسہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، پھر دیکھیے آپ کی توبہ کیسے قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی جو تقاضے شرائط ہے وہ پوری کریں، پورے طور پر اس کے تقاضے پورے کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، پھر دیکھیں آپ کی نماز کیسے قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اس کے تقاضے پورے کریں، شرائط پوری کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، پھر دیکھیے آپ کے روزے کیسے قبول نہیں ہوتے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں، الغرض یہ اس کام کی، اسی طرح آپ جو ہے دوسرے معاملات میں لے لیجئے، یہ دنیاوی پڑھائی میں لے لیجئے، اگر آپ کوئی پیپر دینا چاہ رہے ہیں اس کے تقاضے پورے کر لیجئے، محنت کر لیجئے، پوری کوشش کی آپ نے، پھر اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ رکھے اور دعا کرے، پھر دیکھیے آپ کیسے کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کام کے پورے تقاضے پہلے پورے کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کرے، پھر دیکھیے آپ کیسے کامیاب نہیں ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔